اگر آپ دنیا کے تمام سمندروں، ساحلوں اور صحراؤں کے ریت کے تمام ذروں کو جمع کر لیں تو اس کائنات میں ستاروں کی تعداد ان ریت کے تمام ذروں سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا 95% حصہ تاریک ہے، جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے جسموں میں جو آئرن لوہا ہے جس سے خون بنتا ہے، اور جو کیلشیم ہے جس سے ہڈیاں بنتی ہیں، یہ زمین پر خود بخود پیدا نہیں ہوئے۔ اربوں سال پہلے جب کائنات میں بڑے بڑے ستارے تباہ ہو کر پھٹتے تھے، جس کو ہم سپر نووا کہتے ہیں، تو ان دھماکے سے یہ مادے پیدا ہوئے اور خلائی دھول بن کر پوری کائنات میں پھیل گئے۔ یعنی آپ، میں اور ہم سب جیتے جاگتے ستاروں کے ٹکڑے ہیں۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ ہم ستاروں کی راکھ ہیں۔ سورج کے بالکل مرکز کور میں جو روشنی یا انرجی بنتی ہے، اسے سورج کی صرف سطح تک باہر نکلنے میں 1,00,000 سے 80,000 تک سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندر گھنے مادے سے ٹکرا کر راستے تلاش کرتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بار جب وہ سورج کی سطح سے باہر نکلتی ہے تو صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں زمین پر ہماری آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جو دھوپ آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ لاکھوں سال پرانی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اربوں کلومیٹر دور ان ستاروں کے راز کیسے کھولے، جبکہ چند سو سال پہلے تک نہ ہمارے پاس دوربین تھی نہ سیٹلائٹ، تو انسان نے آسمان کو پڑھنا کیسے شروع کیا؟ اس کا جواب چھپا ہے انسان کے پہلے قدم اور رات کے اندھیرے میں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ہومو سیپینس ابتدائی انسان زمین پر آئے تو ان کے پاس نہ موبائل تھے، نہ گھڑی اور نہ ہی بجلی۔ رات ہوتے ہی پورا جنگل اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا اور ان کے پاس دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ انسانوں نے دیکھا کہ جب مخصوص ستارے نکلتے ہیں تو سردی آتی ہے، اور جب دوسرے ستارے آتے ہیں تو گرمی یا بارشیں ہوتی ہیں۔ یوں انہوں نے کھیتی باڑی اور فصلیں اگانے کے لیے آسمان کا استعمال شروع کیا۔ قدیم مصر میں لوگ دریائے نیل کے پاس رہتے تھے۔ جب آسمان پر صبح کے وقت سیرس نامی ستارہ، جو آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہے، نظر آنا شروع ہوتا ہے تو مصریوں کو پتہ چلتا تھا کہ اب سخت گرمی آنے والی ہے اور دریائے نیل کا سیلاب آئے گا۔ وہ فوراً فصلیں کاٹ لیتے تھے اور اگلے موسم کی تیاری کرتے تھے۔ رات کے وقت صحراؤں یا جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے ستارے ان کا قدرتی GPS تھے۔ لیکن ستارے کس طرح GPS کے طور پہ کام کرتے تھے؟ زمین سے دکھائی دینے والے باقی تمام ستارے زمین کی گردش کی وجہ سے رات بھر آسمان پر اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ لیکن قطبی ستارہ، جس کو ہم نارتھ سٹار کہتے ہیں، واحد ایسا ستارہ ہے جو آسمان پر بالکل ایک ہی جگہ ساکن رہتا ہے اور ہمیشہ شمال کی طرف دکھاتا ہے۔ انسان اس کو کیسے استعمال کرتا تھا؟ رات کو مسافر جب آسمان پر قطبی ستارہ دیکھ لیتے تھے تو انہیں فوراً پتہ چلتا تھا کہ شمال کس طرف ہے۔ اگر وہ قطبی ستارہ ان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، سامنے نارتھ آ جاتا، ان کے پیچھے ساؤتھ، دائیں پر ایسٹ اور بائیں پر مغرب۔ یوں صرف ایک ستارے کو دیکھ کر انہیں چاروں سمتوں کا پتہ لگ جاتا تھا اور وہ صحرا یا سمندر میں کبھی راستہ نہیں بھولتے تھے۔ شروع میں انسانوں نے سوچا کہ یہ ستارے شاید دیوتا ہیں یا کوئی پر اثر روشنیاں، لیکن وقت کے ساتھ انسانوں نے محسوس کیا کہ آسمان میں کوئی بھی چیز بغیر قاعدے کے نہیں چل رہی۔ ہر ستارہ ایک خاص وقت پر آتا ہے اور ایک خاص راستے پر چلتا ہے۔ یہیں سے انسان کے ذہن میں سوال اٹھا، اگر یہ سب ایک قانون کے تحت ہو رہا ہے تو وہ قانون کیا ہے؟ علم فلکیات یعنی کہ ایسٹرونومی یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ ستارہ کہاں ہے، کب نکلتا ہے اور کتنا دور ہے، مثال کے طور پر نقشہ دیکھنا، جبکہ ایسٹرو فزکس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ستارہ کس چیز سے بنا ہے، اس کے اندر آگ کیسے چل رہی ہے اور وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ایسٹرو فزکس کی بنیاد کیسے پڑی؟ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی نہیں جان سکیں گے کہ ستارے کس چیز سے بنے ہیں، کیونکہ ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ لیکن پھر انسان نے ایک کمال کی دریافت کی، اور یہ دریافت تھی روشنی۔
انسان نے سمجھا کہ جب ہم ستاروں سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کرتے ہیں تو روشنی اپنے اندر ستارے کے تمام راز چھپا کر لاتی ہے۔ روشنی کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستارے میں کون سی گیسیں ہیں، وہ کتنا گرم ہے اور اس کی عمر کتنی ہے۔ روشنی کو فزکس کے اصولوں سے سمجھنے کا نام ہی ایسٹرو فزکس ہے۔